ایک تو میں ہریسا مجھے بڑا پسند تھا بنانا خود، اب تو نہیں بناتی، اب تھک جاتی ہوں اور مجھے آب گوشت بنانا مجھے بہت پسند آتا. ڈیجیٹل زمانہ ہے کہ اب آپ کا میڈیا جو ہے وہ ہر کونے تک پہنچ رہا ہے، گلوبل میڈیا ہے. جو اخبار کے مالکان بھی تھے، جو اخبار چلاتے تھے، خاص کر ہمارے یہاں نان مسلم بردرز جو تھے، کافی ان کا کافی ہولڈ تھا. اور اس امتحان میں کامیاب ہونا، آپ کے بچے صحیح راستے پہ آنا، یہ بہت مشکل کام ہے. ایشین میل پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو رشید راحل کا سلام پہنچے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ نہ صرف ایک ماہر تعلیم بلکہ ان کے زیر نگرانی میں ایسے صحافی مارج وجود میں آ گئے جو نہ صرف ملکی اور عالمی سطح کے اداروں میں کام کر رہے ہیں بلکہ ان کا سماجی سطح پہ بھی ایک خاص رول رہا ہے. میرا مقصد ہے ڈاکٹر مسلم جان صاحبہ. مسلم جان صاحبہ، ایشین میل پوڈ کاسٹ ٹاک میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم. جاننا چاہتے ہیں کہ مسلم جان کی جائے پیدائش کہاں ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے بچپن کا آغاز کیا. پہلے السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کو مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے. میرا سری نگر سے ہی تعلق ہے اور سری نگر میں ہی میری تعلیم ہو گئی ہے. تو اس کے بعد وومنس کالج میں میری گریجویشن ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں یونیورسٹی گئی ہوں. مگر یہ ایسی سچویشن تھی کہ ایک مرحلے تھے، پہلے ایک مرحلے سے ہو گئے، پھر کالج میں چلے گئے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں چلے گئے. تو اس پروسیس میں بہت زندگی دیکھی، کافی مطلب بہت مرحلوں سے گزرنا پڑا وہاں تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جو وقت تھا، ہمارا جو ٹائم تھا وہ بہت مشکل تھا. خاص کر جرنلزم کا فیلڈ جب چننے کا موقع آیا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. جب میں نے گریجویشن کی تو اس دوران میرے والد صاحب گزر گئے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می، بہت مشکل تھا آگے بڑھنا. مگر انہوں نے مرتے ٹائم بھی انہوں نے وصیت یہ کی تھی میرے بھائیوں سے کہ میری بیٹیوں کی پڑھائی رکنی نہیں چاہیے. وہ بہت ایمانسپیٹڈ تھے الحمدللہ. جو بھی آج میں ہوں تو شاید انہی کی وجہ سے ہوں، جو بھی کانفیڈنس مجھ میں ہے شاید انہی کی وجہ سے ہے. بالکل الحمدللہ بہت ایمانسپیٹڈ تھے، بہت اچھے انسان تھے وہ، تو پڑھے لکھے بھی تھے. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا پاز آ گیا کیونکہ وہ مجھے علی گڑھ بھیجنا چاہتے تھے اور مجھے وہ عربک پڑھانا چاہتے تھے. ہی واز ویری انٹرسٹڈ کہ میں ایک انٹرپریٹر بنوں عربک لینگویج کی. خیر میں نے عربک سبجیکٹ لیا بھی تھا. جو گریجویشن میں نے عربک بھی پڑھا، فلاسفی پڑھی، جیوگرافی پڑھی. پھر یونیورسٹی میں جب میں گئی تو مجھے جیوگرافی میں ایڈمیشن ہو گیا. تو اس کے بعد جیوگرافی میں جب میں نے کمپلیٹ کیا تو ان دنوں میس کام آ گیا، میرا لاسٹ سیمسٹر تھا. میں نے کہا نہیں میں میس کام جوائن کروں گی، کیونکہ میں ہمیشہ آئی واز لائک I always wanted to have new experiences of life. اور میرا وہ اس کو آپ کیا بولیں، وہ پیشن بھی تھا اور وہ ریولٹ کرنے کا مجھ میں بہت تھا کہ میں اگینسٹ دا ونڈ ہمیشہ جانا چاہتی تھی. تو اٹ واز لائک یہ کہ میں میس کام جب کھل گیا میں نے کہا یہ نیا سبجیکٹ یہ ہے کیا، مجھے خود بھی نہیں سمجھ تھا کہ یہ ہے کیا چیز. تو اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے منظور الامین صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر. ہی واز اے پائنیئر آف کمیونیکیشن. جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے وہ سب کچھ ہم نے جو سیکھا پڑھا تو وہ سب کچھ انہی سے سیکھا. سو یہ ایک مختصر سا یہ تعارف ہے پڑھائی کا. تو اس دوران بہت مرحلے آگے، کافی جب میں نے میس کام کیا تو کافی ریزینٹمنٹ آئی گھر سے کہ کہا، کیونکہ فادر بھی نہیں تھے، کہ بھائی آپ ماس کمیونیکیشن کر کے لڑکی ہو، اب آپ نے شادی کرنی ہے، کرنا کیا ہے. تو اٹ واز لائک کہ نہیں مجھے میس کام تو مجھے کرنا ہے. کیونکہ جب میرا جیوگرافی کا 4th سیمسٹر تھا میں نے ایگزام ہی نہیں دیا، بیکاز آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو اپیئر ان 2 ایگزامز. میں نے کوالیفائی میس کام کا انٹرنس کیا اور مجھے ایڈمیشن ہو گیا. میں نے جیوگرافی کا ادھر ہی چھوڑ دیا. تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا جب میرے 2 سیمسٹر میس کام کے ہو گئے. اس کے بعد بتانا ڈیفیکلٹ بھی تھا کیونکہ یہ ریوولٹ سا تھا. 2 سیمسٹر دیے تھے، 1 سال ان کو لگا کہ اور کیا اب یونیورسٹی میں کر رہی ہے. تو خیر میں نے بول دیا بعد میں کہ میں نے میس کام کیا. کہا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے جیوگرافی میں، ٹیچر لوگوں گی، کالج میں جاؤ گی، کسی اسکول میں جاؤ گی. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں.
تو اس کے بعد ایک بریک مل گئی, مجھے دلی جانا پڑا, میری پلیسمنٹ ہو گئی ڈیورنگ دا کورس. میں 3rd سیمسٹر کے اس میں تھی میس کام میں, تو دلی میں UNI میں میری پلیسمنٹ ہو گئی. تو اٹ واز سارٹ آف این انٹرنشپ, بٹ اٹ واز سو آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ویمن رپورٹر. بیٹ مجھے دیا گیا جی یونائٹیڈ نیشنز جو یہ تھی UNI, تو پریس کا تھا. تو انہوں نے مجھے دیا وہاں پہ, اللہ صحت دے, اور میں ہمیشہ ان کو بہت ریگارڈ کرتی ہوں ان کا. شیخ منظور صاحب تھے وہاں جی. جی ہاں, انہوں نے بہت ایسے مطلب اپناپن دکھایا وہاں پہ کہ مطلب مجھے اگر کہیں پہ جانا تھا رپورٹنگ کے لیے, وہ مجھے اسکوٹر پہ اپنے چھوڑتے تھے. وہاں اولڈ دہلی جانا تھا, کہیں جانا تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے پارلیمنٹ کا بیٹ دلوا دیا, تو آئی اسٹارٹیڈ رپورٹنگ فرام دا پارلیمنٹ. سو اس وقت واجپئی جی بھی ہوتے تھے کینٹین میں, تو ہم بھی, اور ہم چھوٹے ہی تھے, تو اٹ واز ویری ینگ گرل, تو سب ایوری بڈی واز اپریشیٹنگ, بھائی اچھا آپ میڈیا میں آئی ہو, جرنلسٹ, وہ بھی کشمیر سے. تو الحمدللہ وہ 1 سال نکلا بہت ہی اچھا. اس کے بعد ایز اے گرل فیملی کو بھی پریشر ہی ہوتا ہے کہ اب لڑکی کی شادی کرنی ہے. تو اس کے بعد آئی چوز ٹو گیٹ میریڈ, دین آئی ہیڈ ٹو کم بیک ٹو کشمیر. اٹ واز اے فورسڈ کم بیک ٹو کشمیر ان فیکٹ. سو بٹ دیر واز نو ادر کائنڈ آف چوائس فار می ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اور انفارچونیٹلی حالات ان دنوں ہی بہت خراب ہو گئے. مسلم جان, یہاں مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو کہا مرتے وقت بھی کہ آپ تعلیم حاصل کریں. غربت کا زمانہ, مفلسی کا دور تھا, اور عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا بہت ہی مشکل دور تھا. تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے والد صاحب, کیا آپ کی جو فیملی باقی جو تھے, جو آپ کے ریلیٹیوز تھے, جو آپ کے نیبر تھے, آپ کی تعلیم پڑھنے کو کس طرح وہ دیکھتے تھے؟ کوئی آپ کو وہ ہنڈرنس آئی؟ بالکل ہنڈرنس نہیں آئی, مگر نظر میں آتے تھے بہت کہ اب یہ جاتے ہیں تو جاتے کہاں ہیں, پڑھتے ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں, آتے کتنے ٹائم پہ ہیں, جاتے کتنے ٹائم پہ. بالکل رشتوں کی بھی نظر ہوتی تھی, لوگوں کی بھی, نیبرہڈ کی بھی نظر ہوتی تھی. بٹ الحمدللہ جب ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے, کچھ کام کیا, تو سب لوگ سمجھنے لگے کہ نہیں یہ اپنے کام میں فوکسڈ ہیں. تو اس وجہ سے بہت بالکل ذکر بھی آتا تھا, بہت باتیں بھی ہوئی بے شک. مگر یہ تھا کہ میرے فادر بہت ریلیجس بھی تھے الحمدللہ بہت. تو وہ ہمارے گھر میں وہ بچوں کو بلاتے تھے, جو ہمارے نیبرہڈ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے بلاتے تھے. تو مجھے بولتے تھے تم کسی ٹاپک پہ ان سے بات کرو. یہ میرے بچپن کا انہوں نے مجھے دیا تھا. تو میں کبھی نعت شریف پڑھتی تھی, کبھی ان کی کوئی میٹنگ کہیں پہ ہوتی تھی, وہ اس سوسائٹی میں اس وقت کافی ماحول وہی تھا, اور صاحب حیثیت بھی تھے, تو ان کو بلاتے بھی تھے لوگ, کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ ایکچولی وہ لینڈ لارڈ تھے بیسیکلی, اور شہر میں زمین ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تھی. تو بہت جی ان ایام میں مطلب میں نے بچپن ایسا دیکھا ہے کہ میں نے ایک ولیج لائف دیکھی ہے بچپن میں. میں نے گائے بھی دیکھی ہے, گائے کو کیئر بھی کیا ہے, میں نے مرغے بھی پالے ہیں گھر میں, میں نے بیڑو بھی دیکھے ہیں گھر میں. ہم جب قربانی کرتے تھے ہم بیڑو اپنے ہوتے تھے. ہمیں شہر میں ہوتے ہوئے آپ نے گاؤں کی زندگی, ایبسلیوٹلی, آئی مین آئی لو دیٹ لائف. ابھی بھی مجھے وہ نوسٹیلجیا ہے اس لائف کا. ہمارے گھر میں گھوڑا بھی ہوتا تھا, مطلب ایک گھوڑا تھا ہمیں کہ میرے بھائی اس گھوڑے پہ چڑھے, ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کو ناک کا فریکچر ہو گیا, کہ جو بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہوئی. مطلب اتنا ہمارے گھر میں کمپلیٹلی مطلب پڑھا لکھا ماحول, بٹ کمپلیٹلی دیٹ رورل لائف تھی. مطلب سمپلسٹی بہت تھی, دکھاوا نہیں تھا. جو ہم کھاتے تھے وہ سب کھاتے تھے. مسلم جان نے دنیا دیکھی ہے, امریکہ دیکھا ہے, یورپ دیکھا ہے, پورا انڈیا دیکھا ہے, اور جو وہ زندگی اور آج کی زندگی کیا فیل کر رہی ہے آپ؟ اس زندگی جی اس زندگی میں بہت سمپلسٹی تھی, بہت سادگی تھی. ہپوکریسی اس لیول کی نہیں تھی جو آج کل کی ہے, کیونکہ میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی
शो ऑफ बहुत है, उन दिनों शो ऑफ नहीं था। मतलब आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत ताकीद करते कि सादगी से ही चलना है, अगर आपके पास है कि आपके नेबरहुड को नहीं लगना चाहिए कि आपके पास है। मतलब जिस तरह आपका नेबरहुड है उसी म्यार में चलें, आप अपने म्यार अपने म्यार को इतना ऊपर ना करें कि आप में डिस्पैरिटी लगे, वो माहौल था। अब वो माहौल नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो मतलब शो ऑफ बहुत है। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ थी, मगर मेरे फादर के पास गाड़ी नहीं थी, उन्होंने गाड़ी कभी नहीं लाई, वो साइकिल पे जाते थे। मुझे याद है एक बार हमारी एक आउटस्कर्ट्स में भी हमारी ज़मीन थी, लैंड थी, मेरे फादर चले गए थे, मुझे बड़ा शौक था बागों में जाने का, मैं भी बाग में चली गई, मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। उन दिनों एक बड़ी लंबी एक बस जाती थी, मैं घर से निकली, मैं चढ़ी बस में और पहुंची उधर। मैंने अपने फादर को देखा, एक आड़ू के पेड़ पे वो ग्राफ्टिंग कर रहे थे, पाइवंद जिसको बोलते हैं, वो पाइवंद खुद। जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं इस पेड़ का पाइवंद कर रहा हूँ, ये पेड़ सूख गया है। मैंने कहा आपको कैसे पता चलता? कहा जो इन पेड़ों के साथ ज़िंदगी गुजारता है उनको इनकी ज़ुबान समझ आती है। सो दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी कि आप पेड़ को देख रहे हैं कैसे सूखेगा, किस तरह इसको पानी देना है। वो कह रहे थे जिस तरह इंसानों को आपको हर फेज़ पे उस इंसान को आपको तरबियत देनी है उसके वक्त के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, इसी तरह ये पेड़ पौधे भी हैं जिनको आपने देखना है कि कैसा ये पेड़ आगे फल कैसे देगा। ये बिल्कुल पाइवंद पे एक बात याद आ गई, आप तालीमी शोबे के साथ जुड़ी रही और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आप रही, कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता, और बहुत सारी सहाफ़ियों का आपने पढ़ाया, लिखाया, समझाया, और आज वो पेड़ फल दे रहे हैं, आज वो समाज में लोगों की बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़े बड़े इदारों में हैं। तो उन दिनों आपकी तरबियत जो उन बच्चों को करती थी, आज और उन दिनों में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि आज की जो सहाफ़ती? जी, पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं वापस आई यहाँ शादी के सिलसिले में ही आई वापस, मुझे प्लान था शायद मैं वापस जाऊं, क्योंकि यहाँ पे हालात भी ख़राब थे। मुझे बहुत शौक था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन करने का, बट देयर वाज नो स्कोप फॉर मी, बिकॉज़ हालात ऐसे थे कि न घर में इजाज़त मिली तो न ससुराल में इजाज़त मिली, मैं ये बताऊं, क्योंकि बिकॉज़ कॉन्फ्लिक्ट ऐसा बड़ा था कि सिक्योरिटी बहुत हालात बहुत ख़राब, जो आपको भी पता है जी। तो जाना निकलना स्टोरी करना, इट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। तो मैंने कहा चले फिर मैं क्या करूं। मैं 2 साल में घर में बैठी, बिल्कुल मैंने एक केबल टेलीविज़न हमने शुरू किया, उन दिनों केबल स्टार्ट हो गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी नेवर हैड दैट बिजनेस माइंड, बिकॉज एक वर्किंग क्लास रहा है, दूसरा फार्मिंग के साथ रहा है, तो ये बिज़नेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मगर केबल चलाया, 1-2 साल चलाया, मैं खुद चैनल्स चेंज करती थी, मैं खुद। उन दिनों क्या होता था, लोग बड़े पाकिस्तानी ड्रामाज देखते थे, हमने कैसेट्स मंगवाए, वो ये इकट्ठे हमने जॉइंटली, मेरे हस्बैंड ने और मैंने चलाया इकट्ठे वो। बट उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में कुछ पोस्टें निकली तो मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट इट। एडहॉक पोजीशन पे मैं एडहॉक पे हुई, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल देखी। 2-3 साल पहले एडहॉक पे काम किया, उसके बाद प्रूव किया अपने आप को, नहीं हम कर भी सकते हैं कुछ। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर परमानेंट भी हो गई। तो जो आप ये बच्चों का कह रहे हैं, देखिए बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं वो ऑलरेडी एक फिक्सेशन में पहले ही होते हैं, मतलब उनकी देखिए बच्चे में वो पहले ही एब्सोल्युटली बच्चों की जो तरबियत होती है ये प्राइमरी लेवल पे होती है। जो आप बच्चे को डालते हैं प्राइमरी लेवल में, वो उसको कालिब में डालेंगे, वही कालिब सामने निकलेगा। एब्सोल्युटली। अब उसको फिर आगे मिडिल में चिजलिंग होती है, फिर हायर सेकेंडरी में भी थोड़ा चिजल होता है, फिर उसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बट जब तक वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है तब तक वो उस कालिब में पूरा फिक्स हुआ होता है, उसमें चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमारा सिर्फ एक रोल होता है टीचर का, आप उसको लीडरशिप दे दें और उसको जो उसने चूज़ किया है उसका रास्ता दिखाएं, उसके जो मोड जो उसको लेने हैं उनको बताना होता है कि ये मोड आप कैसे ले लेंगे, किस तरह ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फिक्स किया हमें मैथ्स कॉम करना है। सो दे नो। आजकल के बच्चे, खासकर मैं बताऊं कि जो हमारे बच्चे थे, हमारे टाइम ही 90 के बाद ही इंटरनेट भी आ गया, तो बच्चे वॉज मच वेल वर्स्ड देन द टीचर्स, लेट मी कन्फेस अबाउट इट। तो जो हमारे बच्चे थे वो पढ़ के भी आते थे,
وہ ہمیں بولتے تھے نہیں ہم نے تو یہ پڑھا ہے, آپ ہمیں کیا پڑھائیں گے نیا. تو میرا جو سبجیکٹ تھا بیسیکلی میرا تھا ایک میگزین جو میں نکالتی تھی یونیورسٹی سے. آئی واز دا ایڈیٹر آف دیٹ میگزین. سو دیٹ واز دا پلیٹ فارم جہاں پہ بچے ٹیک آف کرتے تھے اسٹوری لکھنے کے لیے. اب ان کو اسٹوری کیا لکھنی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, کیونکہ آپ ایک ادارے ایک آئیڈیا کریٹ کرنا, ایک پن کرنا ایک آئیڈیا, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں, ادارے کے اپنے قاعدے قانون ہیں جی, اس قاعدے قانون کے مطابق آپ کو بچے کو فریم کرنا ہے کہ تم کیسی اسٹوری کرو. یہ ایک بڑا تضاد کا آتا ہے, جوان بچہ ہے وہ کہتا ہے میں یہ اسٹوری کروں گا, میں کہوں کہ نہیں یہ اسٹوری آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہو, آپ اس طرح کر سکتے ہو. اٹ واز اے چیلنجنگ جاب, بٹ الحمدللہ جو بھی آج تک جن بچوں نے اس میگزین میں کام کیا, اسٹوری لکھی, ان بچوں نے شاندار کام پھر پریکٹیکل فیلڈ میں کیا. اور الحمدللہ آج بھی وہ بچے مجھے یاد کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی سیکھا پہلے اس میگزین سے سیکھا, پھر ہم فیلڈ میں آئے. کیونکہ دیکھیے جب ہم رائد صاحب پڑھاتے ہیں نا, ایک تھیوری ایک الگ چیز ہے, آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا. جب آپ لا بھی پڑھتے ہیں ایک تھیوری الگ ہوتی ہے, جب آپ کیس کو ڈیل کرتے ہیں آپ اس کو ایموشنس میں بھی ڈیل کرتے ہیں, آپ اس کو پورا جو ایپلیکیشن ہوتا ہے اٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ, کمپلیٹ اٹ از ایبسولوٹ کمیونیکیشن, چاہے وہ نان وربل کمیونیکیشن ہو, آپ اس کمیونیکیشن کو ریڈ کر کے آپ کو اس کو لفظوں میں لکھنا ہے. سو اس سے پڑھائی اور تھیوری کے ساتھ تھوڑا کم ہی تال میل کم ہی رہتا ہے. تو الحمدللہ جو بھی میرے بچے آج عزت کرتے ہیں ہماری وہ, مگر وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہیں, نیشنل میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور بہت ہی اچھا, وہ ہم سے بھی اچھے نکلے. مگر انہوں نے استادوں کو بھی انہوں نے مطلب پیچھے چھوڑ دیا, اور وہ الحمدللہ استادوں کے بھی استاد ہی بن گئے. وہ اتنا اچھا انہوں نے اپنے فیلڈ میں کیا جس پہ ہمیں آئی ایم پراؤڈ آف دیم. مسلم جان نے تمام جو سماجی بندھن توڑ کر ایک نام کمایا ہے, پھر موقع ملا ملک کے مختلف شہروں میں جانے کا, انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کرنے کا. تو کیا موضوعات جو صنف نازک کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے یا میڈیا کے حوالے سے آپ نے کانفرنس میں شرکت کی, کیا ترجیحات رہی اور کس چیز پہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کہ ضرورت کام کرنے کی ہے؟ دیکھیے جب میں نے کام کیا اس وقت بچوں کو پڑھانا مشکل بھی تھا اور بچوں کو گائیڈ کرنا مشکل تھا, بیکاز ہمارے جو حالات تھے کشمیر کے کافی پیچیدہ تھے, میں تو یہ کہوں بلکہ مشکل تھے. کیونکہ جو بچہ گھر سے نکلتا تھا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں کب جاؤں گا, کس طرح جاؤں گا. پیرنٹس بھی بڑے پریشان تھے, انسیکیورٹی واز مطلب محسوس کرتے تھے. دیٹ واز ان بیلڈ, وہ بن گیا تھا کہ انسیکیورٹی ہے, کتنے بجے جائے گا, نکلے گا کیسے, گھر پہنچے گا, یہ بہت پریشانی ہوتی تھی. ہمارا یہ تھا کہ اس بچے کو کیسے ہم سیکیور بنائیں گے, مینٹلی کیسے. میرا تو ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس بچے کو میں کیسے سیکیور کروں, اور اس بچے کو میں کیسے یہ رجحان دوں کہ تمہارا قلم سب سے اہم چیز ہے. قلم اگر تمہارے ہاتھ میں ہے, یہ سب سے بڑا اہم ہے کہ آپ قلم سے کام کرو. قلم کو استعمال کر کے آپ بہت کام کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ. سو مجھے اس چیز کا بھی فخر ہے کہ بہت بچے آتے تھے جو کہتے تھے ہمیں یہاں جانا ہے, ہمیں وہاں جانا ہے, ہمیں کراس کرنا ہے بارڈر. ہم کہتے تھے نہیں, تمہاری ہمیں ضرورت ہے یہاں, آپ قلم کا استعمال کرو, قلم سے لکھو. وہ بہت بڑی بات ہے, وہ کتابوں میں رہے گا. جب تک آپ رہیں گے تب تک آپ لکھتے رہیں گے, وہ کتابوں میں رہیں گا. اگر آپ چلے گئے تو پھر آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے مجھے بہت یہ ہے کہ میں نے اپنی جو بھی جاب میں نے کیا, جو بھی میں نے سروس دی ہے, وہ بڑی ایمانداری سے دی ہے. مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے. پرتناظر ماحول میں جو صورتحال تھی, بہت سارے شعبے متاثر ہوئے, مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا, لیکن خواتین کا جہاں تک تعلق ہے سب سے زیادہ خواتین تشدد کی شکار ہوئی. کیا محسوس کر رہی ہے مسلم جان کی ان حالات میں جموں کشمیر کی, خاص کر ویلی کی خواتین نے مقابلہ کیا؟ میں کہتی ہوں بہت مقابلہ کیا, خاص کر ہمارے لیے عورتوں کے لیے اس وقت بھی جاب کے لیے نا بڑا مشکل, مردوں کے لیے مشکل تھا. وین آئی واز ان فیملی میں آئی یوز ٹو گو ان بسز اینڈ اٹ واز سو انسیکیورٹی ہوتی تھی, ہر جگہ گرینیڈ ہوتے تھے, گولیاں ہوتی تھی, انکاؤنٹرز ہوتے تھے, قتل و غارت بھی تھا, بہت مر جاتے تھے جوان بچے کتنے. تو یہ آپ کو ایک مطلب یہ آپ کو بہت انسیکیورٹی بھی
دیتا تھا اور ایک مینٹل ٹراما بھی ہو جاتا تھا. دیکھیے آپ کسی انسان کی زندگی دیکھتے, آپ اپنے آنکھوں کے سامنے چاہے کسی بھی طبقے کا ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی خیال کا ہو, مگر آپ تو انسان ہی ہے نا, اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بہت عذاب آپ کو کرتا, ذہنی کوفت ہوتی تھی اس چیز سے, مطلب آپ کے ذہن بڑے متاثر ہوتے تھے اس چیز سے. یہ بڑا ایک اسٹریسفل پیریڈ رہا, خاص کر 90 سے میں تو کہوں 2000 تک. اٹ واز اے ویری اسٹریسفل پیریڈ. پھر 2000 سے تھوڑا بہت اس میں فرق بھی آ گیا. مجھے لگتا ہے لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ ہماری زندگی اس کے ساتھ نہیں, ہماری زندگی پڑھائی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اور ایک نارمل لائف بھی ہونا بہت ضروری ہے, عورتوں کا نکلنا بھی بہت ضروری ہے. بیچ میں یہ بھی تھا کہ مجھے گھر میں بولا کہ نہیں اب آپ کو عبایا پہن کے جانا پڑے گا. مجھے جب میں ان لاز میں تھی تو مجھے بولا کہ نہیں ہم نے آپ کے لیے سعودی سے عبایا منگوایا ہے. حالانکہ وہ بہت ایجوکیٹڈ تھے, بڑے ایمانسپیٹڈ پڑھے لکھے لوگ تھے, کافی ایکسپوجر بھی تھا, بٹ اسٹل اتنی انسیکیورٹی تھی کہ وہ کہتے تھے نہیں اگر گھر سے آپ نکلو گے یو نیور نو کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو, یو ول ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ, ایٹ لیسٹ عبایا ہونا چاہیے. بٹ میں اس کے ساتھ مجھے اتنا کنوکشن اس چیز کا نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, بٹ الحمدللہ بٹ میں چلی. مجھے کبھی آج تک ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوئی جہاں پہ مجھے پرسنلی مجھے کچھ ایسا نہیں ہوا, مگر جب کلیکٹیولی آپ دیکھو گے وی آر ویری اسٹریسڈ. آپ کے دور کا میڈیا اور موجودہ دور کا میڈیا کیا فرق محسوس کر رہی ہے جب ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا ہے تو کیا محسوس کر رہی ہے؟ ڈیجیٹل زمانہ ہے کہ اب آپ کا میڈیا جو ہے وہ ہر کونے تک پہنچ رہا ہے, گلوبل میڈیا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ راحل صاحب بات کریں گے یا مسلم جان بات کرے گی یہ 4 دیواری میں, یا یہ اس لوکل, اٹس ناٹ لوکلائزڈ, اب یہ نہیں ہے, اٹس اے گلوبل میڈیا ناؤ. چاہے ایک چھوٹا سا آپ پوڈ کاسٹ ہی کریں گے وہ بھی ایک گلوبل ہی چیز ہے. تو ہمارے ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ سٹوری کو کرنے میں بھی بہت دن لگتے تھے, پھر سٹوری کو پبلش کرنے میں بھی بہت دن لگتے تھے, پھر دیکھتے بھی بہت, پڑھنے والے بھی کم لوگ تھے. اچھا موبائل نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, انفارمیشن کا اتنا فلو نہیں تھا, اور اب تو انفارمیشن اٹس اے بوم آف انفارمیشن ناؤ. سیکنڈوں میں سب کچھ سامنے آتا ہے. مجھے لگتا ہے اب زیادہ کنفیوزنگ ہے, ہمارے ٹائم اتنا کنفیوزنگ نہیں تھا, کیونکہ آپ کے پاس جو سٹوری آتی تھی وہ ایک بیلنسڈ سٹوری آتی تھی, دونوں سائڈ آتے تھے, کنفرمیشن ہوتی تھی, سورسز کی کنفرمیشن ہوتی تھی, انونیمٹی نہیں تھی, اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو ریئل جرنلزم ہم جس کو کہیں گے, اور جو آپ یہ کہیں گے کہ both sides have their own truths, so both truths were there you know in the story. So انسان کو سمجھ آتا تھا کہ اس سٹوری میں کہاں پہ کیا ہو گیا. اب آپ کو اتنا کنفیوژن ہے, آپ یقین ہی نہیں, دیکھیے ہمارے ٹائم میں سٹوریز پہ یقین کرتے تھے, اب ہمارا ٹرسٹ سٹوری سے اتر گیا ہے, جرنلزم سے, صحافت سے, وہ جو بھروسہ ہے مجھے لگتا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے, اور یہ یہاں کی بات نہیں ہے, یہ گلوبل بات ہے. اٹس ناٹ کہ کشمیر میں ہی خالی ہوا, اٹ از گلوبلی, بیکاز فیک نیوز ہیز امپاورڈ ایوری تھنگ ناؤ, مطلب اتنا اوور پاور کیا ہے اس فیک نیوز نے سب چیز کو. آئی تھنک ناؤ دیر از لیس جرنلزم. دیکھیے پہلے جو سٹوری کرتے تھے اس میں کافی بیریئرس آتے تھے, آپ کو ہیرارکی ہوتی تھی, پہلے رپورٹر لاتا تھا, اس کے پاس سب ایڈیٹر ہوتا تھا, اس کے پاس ایڈیٹر ہوتا تھا, اس کے پاس چیف ایڈیٹر ہوتا تھا. جب یہ سٹوری پوری اپروو ہو جاتی تھی ان 4 مرحلوں سے 5 مرحلے, پھر سٹوری آتی. نیگیٹو امپیکٹ کیا پڑیں گے, اس کے پازیٹیو امپیکٹ کیا پڑیں گے, یہ دیکھا جاتا. اور جو اخبار کے مالکان بھی تھے جو اخبار چلاتے تھے, خاص کر ہمارے یہاں نان مسلم بردرز جو تھے, کافی ان کا کافی ہولڈ تھا میڈیا پہ, اور وہ بھی بڑی ذمہ داری سے یہ کام کرتے کہ سوسائٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ اس سٹوری کا نہیں پڑنا چاہیے. مطلب ان میں بھی یہ تھی کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, مجھے لگتا ہے وہ بھی ابھی بھی وہ مس بھی کرتے ہوں گے, ان چیزوں کا خیال وہ رکھتا, چیزوں کو بہت خیال, وہ جو ایتھیکل جرنلزم جو تھا نا وہ تھا, اس میں وہ ایتھکس تھی جرنلزم میں. اب مجھے لگتا ہے ناؤ یو ڈونٹ فائنڈ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ لوکلی, آئی ایم telling globally there is no ethical journalism.
اور ایتھیکل جرنلزم نے بیک سیٹ لے لی ہے. اب آپ کہیں کہیں دیکھیں گے کوئی سٹوری جو آپ کی بالکل وہ سکرین ہو کے آئی ہے پوری، تب آپ لگتا ہے نہیں یہ سٹوری واقعی سٹوری ہے. ایز اے سینئر جرنلسٹ، ایز اے ٹیچر، کیا کرنا چاہیے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اس چیز کو پھر اپنے اس راستے پہ لانے کے لیے، چاہے سرکار ہو، سرکاری ایجنسیاں ہو، یا میڈیا سے جڑے جو لوگ ہیں، ادارے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس مائک کو پاورفل نہیں بنانا ہے. آپ جس کو مائک ہاتھ میں دیتے ہیں اس کو لگتا ہے میں پاورفل ہوں، کیونکہ اس کی ریچ بہت ہے. اگر آپ اس مائک کو پاورفل نہیں بنائیں گے، آپ اس مائک کو ذمہ دار، پہلے ہم قلم دیکھتے تھے، قلم بڑی ذمہ داری سے چلتا تھا، اس میں آپ دیکھتے تھے جینڈر کو میں کیسے ایڈریس کروں، کس طرح کروں. اسی طرح مائک میں جو آپ کرتے ہیں، آپ کو ایکسٹیمپور ہی بولنا ہے، اس کی آپ کو گنجائش ہی نہیں کہیں غلطی کی اس مائک پہ. مگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے ان ہاتھوں میں اس مائک کو تھما دیا ہے وہ ان میں وہ چزلنگ نہیں ہوئی ہے، انہوں نے وہ پروفیشنلزم اس کو پڑھا نہیں ہے. ایسے ہی میدان میں آگے دیکھیں، راحل صاحب آپ کو ہو گئے اتنے سال، مجھے لگتا 30 سال 35 سال آپ کو اس میدان میں ہو گئے، تو آپ کو پورا اندازہ ہے کہ ذمہ داری کا. وہ مائک اٹھاتے ہیں، ان کو وہ ذمہ داری کا احساس ہی نہیں. آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. جرنلزم میں سب سے بڑی بات ہے ایک جرنلسٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کیونکہ یہ جرنلزم ہی از دا فیس آف دا سوسائٹی. اور جو یہ میسنجر ہے، یہ میسنجر بڑا رسپانسبل ہونا چاہیے، جو پوری قوم کو اس کی سٹوری ایک امپیکٹ کرتی ہے اور ایک افیکٹ کرتی ہے، اور یہ ایک انفارمیشن دیتا ہے سوسائٹی کو. کہیں کہیں یہ سٹوری آپ کے سماج کو اجاگر بھی کرتی ہے، اور کہیں کہیں آپ کی سٹوری ایجیٹیٹ بھی کر سکتی ہے، جس ایجیٹیشن سے آپ کے ماحول میں، جو ہمارے پچھلے سالوں میں ہو گیا، کچھ سٹوریاں آ گئی تھرو الیکٹرانک میڈیا، جس سے آپ کا ابھی بھی ہو رہا ہے، جس سے آپ کا ایجیٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے. آپ ایجیٹیٹ سوسائٹی کو زیادہ کرتے ہیں، کمیونٹیز کو زیادہ کرتے ہیں، بنسبت کہ آپ ذمہ داری سے کام کرو. تو مجھے لگتا ہے اس حساب سے تو کافی فرق ہے پہلے جرنلزم میں اور آج کے. مگر آپ اس ٹرینڈ کو چینج نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ میں خود میں ایک سیلف سینسرشپ نہیں آئے گی. ایک طرف سرکاری ملازمت، دوسری طرف سماجی معاملات، تو تیسری طرف آپ کا گھر. کس طرح سے نبھاتی تھی یہ سب کچھ ایز اے وومن؟ بہت مشکل ہے، اس میں بہت کانفلکٹس دیکھے، بہت مشکل سے نبھایا. بٹ الحمدللہ میرا ہمیشہ اصول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ آپ نے کسی بھی طریقے سے نبھانا ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ، ہر لمحے پہ اور ہر قدم پہ میں کامیاب ہوئی ہوں. کہیں پہ میرے سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، گستاخیاں بھی ہوئی ہوں گی، مگر کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ ایک پازیٹیو ریئیکشن ہو ہر چیز کا. اور خاص کر جب آپ ماں بنتے ہیں تو آپ کی زندگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندگی کا انچارج بناتا ہے. مجھے لگتا ہے وہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی سزا ہے ایک عورت کے لیے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑا امتحان ہے. میں سزا نہیں بولوں گی، امتحان ہے. اور اس امتحان میں کامیاب ہونا، آپ کے بچے صحیح راستے پہ آنا، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ میں بتاؤں، اگر آپ ہائیکنگ پہ چڑھیں گے تو آپ کو سانس چڑھے، جس کا دل کمزور ہو جائے گا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوا، یہ تو ہارٹ اٹیک کے برابر ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے صحیح راستے پہ نہیں ہے، آپ کو پرابلمز ہیں. اور ہر عورت کو پرابلمز آتی ہیں. دیکھیے، عورت کا ایک اللہ تعالیٰ نے نظام ہی رکھا ہے کہ اس کو دوسرے کے گھر جانا ہے، وہاں ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، اور اتنی ایڈجسٹمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. چاہے آپ کی کتنی بھی ایلیٹ فیملی ہو، کتنی بھی ایجوکیٹڈ فیملی ہو، دس از دا it's the most difficult thing for a woman to adjust in new family. اور اگر اس نیو فیملی کا آپ کو سپورٹ سسٹم نہیں ہے، it becomes a huge struggle of your life. And I have gone through this struggle in my life, which has been very challenging for me. But الحمدللہ جہاں تک مجھے پتا ہے، میں نے اس چیلنج کو بڑی پازیٹیوٹی سے لیا ہے. ڈیفیکلٹیز آئی، ہر قدم پہ ڈیفیکلٹیز آئی. دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گی، مجھے بچوں کو کوئی سپورٹ سسٹم ہی نہیں تھا. I had to create. اور ایک ماں کو بچہ پیچھے گھر میں رہے جہاں لک آفٹر نہ ہو، تو آپ جاب کریں. دس از دا موسٹ ٹرامیٹک سچویشن فار اے مدر.
اور میرا یہ اصول تھا، میں نے کبھی ایکسکیوز نہیں کیا ہے کہ مجھے گھر میں کام ہے، مجھے چھٹی چاہیے. دیٹ واز ناٹ مائی کپ آف ٹی، بیکاز میں نے کہا میں جاب کرنے کے لیے نکلی ہوں، مجھے یہ جاب بڑی ایمانداری سے کرنا ہے اور ذمہ داری سے کرنا ہے. بیکاز from 10 to 4 or 5, this is not my time now. This is time which I have to give to the university. That was clear in my mind. 10 سے 5 تک جو میرا ٹائم ہے وہ میری یونیورسٹی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے. So whatever I have to give in this period, this is universities, because I'm being paid for that. But after 5, I was not able to do anything except my home and my children. And at times I would not attend the call of my students because I was with my family at that point in time. So الحمدللہ میں نے کہا نبھایا، ہم نے سب کچھ نبھایا. بٹ کہیں کہیں خامیاں بھی رہتی ہے، زندگی پوری تھوڑی. اس طرح کچن میں بھی آپ نے بہت ٹائم گزارا ہوگا. جی کچن کیا میں ڈشز بناتی اور خاص ڈش کیا ہے آپ کا جو پسندیدہ ہے؟ جی کھانا میں نے سیکھا شادی کے بعد. گھر میں نوکر بھی ہوتے تھے، ہیلپ بھی بہت ہوتی تھی، الحمدللہ وہ کوئی پرابلم نہیں تھی. کھانا میں نے، مجھے لگتا ہے بس کچھ 7-8 سال پہلے ہی میں نے سیکھا. مجھے شوق ہو گیا کھانے کا. ایک تو میں ہریسہ مجھے بڑا پسند تھا بنانا خود، اب تو نہیں بناتی، اب تھک جاتی ہوں. تو ہریسہ میں بناتی تھی بہت اچھا. تو اور مجھے آب گوشت بنانا مجھے بہت پسند آتا ہے. شاید وہ ایزی بھی بنانا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے بنانا، اور میں بناتی ہوں. نہیں مزہ بھی اس میں بہت زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور مجھے شادیوں میں ہر کوئی اس کو پسند جی کرتا ہے. اور مجھے یہ شوق ہے کہ میرا ہابی سب سے یہ رہا ہے کہ میں ہر ایک کی ہیلپ کروں. یہ میرا ہابی رہا ہے. دس از بین مائی پیشن. اور میرا فارمنگ گارڈننگ کا مجھے بڑا شوق ہے، پیڑوں کا مجھے بہت شوق ہے. تو اور ہیلپ کرنے کا مطلب اگر کسی کو ضرورت بھی نہیں، میں تب بھی اس کو کہتی ہوں میری مت ضرورت ہے، آپ کو شاید اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر یہ میرا ہے کہ میرے سے ہر ایک انسان کو میرے سے کچھ ہیلپ ہونا چاہیے جہاں پہ میں کر سکتی ہوں کچھ. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانا بہت پسند ہے. آپ کو سلامت رکھے. مسلم جان صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال آپ نے بتائی، چاہے میڈیا کے حوالے سے، چاہے عورتوں کے زندگی کے حوالے سے، بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے ہر عورت کو. کیا آپ کسی شاعر، ادیب یا رائٹر یا صحافی سے متاثر؟ پروین شاکر سے میں بہت متاثر ہوں. میں بہت پڑھتی ہوں پروین شاکر، بہت پڑھتی ہوں اس کو، بیکاز اس نے پوری عورتوں کی وہ چھبی جو ہے داستان جو اس نے اتنی انٹیلیجنٹ عورتوں کے درد دل سنایا ہے اس نے، وہ اس نے مجھے بہت امپریس کیا ہے. اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بہت امپریس کیا ہے، بٹ پروین شاکر از دا الٹیمیٹ فار می. جو شاعری انہوں نے کی ہے، جو درد دل انہوں نے سنایا ہے، وہ سچ میں عورت کا درد دل ہے. مسلم جان ویلی کی پروین شاکر ہے، تو کیا کشمیر نہیں اب ایک استاد کی حیثیت سے آپ نے جو ذمہ داریاں نبھائی، تو آنے والے کل میں کیا کرنا چاہتی ہے اور کس طرح سے آپ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ضرورت محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے یہی کہا، بس میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں جس طریقے سے میری طرف سے ہو، چاہے سخنی ہو، کلمی ہو، زبان سے، جس طرح بھی ہو. بس مجھے یہ ہے کہ مطلب جاتے جاتے لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت مطلب ہمارے لیے بہت یہ کام آتی تھی، کام کرتی تھی ہمارے لیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی مجھے کوئی بولے میرے سے نہ ہو. میں گھر میں ہیلپ لاتی ہوں، جو میری گھر میں آتی بھی ہیں لڑکیاں، وہ میں ان کو 24 گھنٹے اپنے گھر میں نہیں رکھتی ہوں. میں ان کو اسکول بھیجتی ہوں دن کو، صبح اور شام وہ مجھے گھر میں رہتے ہیں اور مجھے ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور میرا آؤٹ ہاؤس ہے جہاں میرے چوکیدار رہتے ہیں، ان کی جو وائف ہوتی ہے میں ان کو سلائی کی ٹریننگ کو بھیجتی ہوں. وہ نکلتے ہیں 2-3 گھنٹے نکلتے ہیں، شام کو جب گھر آتے ہیں پھر میں ان کے لیے ارینج کہیں سے کرواتی ہوں، کسی آپ سے مدد لیتی ہوں، کس سے مدد کہ ان کے لیے مشین چاہیے، یہ کام کریں گی. تو میرا یہ ہے کہ جو گھر میں بھی لڑکیاں ہیں ان کو روزگار کا سلسلہ بھی ہو، اور ان کو یہ نہ لگے کہ میں نے کسی گھر میں کام کیا اب ختم ہو گیا. میں کہتی ہوں ان کے لیے ان کو ایسا ہونا چاہیے ہنر کہ جو وہ آگے بھی یاد کریں مجھے کہ ہم جس کے ساتھ ہم نے کام کیا اس نے ہمیں انسان بنایا. ایشین میل پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو مسلم جان کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں ایمانداری سے کام کریں، سنسیئرٹی سے کام کریں. خاص کر جو آپ کے بچے ہیں
ان کو اپ برنگنگ کی اب بہت ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے بچوں کی اپ برنگنگ بہت اچھی ہو. جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات ہمارے ہیں، راحل صاحب اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں آج کل، ڈرگس کا ماحول ہے. یہ بہت سکیری سچویشن ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نکل جائیں گے، ہمارے بعد ہماری جنریشن کا کیا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے ماؤں پہ بہت ذمہ داریاں ہیں، خاص کر اپنے بچوں کی تربیت کا، اپ برنگنگ کا، ان پہ سپرویژن کا کیسا ہو. یہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنجنگ ہے. سب سے میں یہ کہوں کہ جو خاص کر جو مائیں ہیں، میں مردوں سے جرت نہیں کروں گی بولنے کی، مگر ماؤں سے کہوں کہ اپنا کام بالکل ذمہ داری سے نبھائیں، چاہے کتنے بھی کانفلکٹ ہوں، مگر بچوں پہ اس کا امپیکٹ بہت کم ہونا چاہیے. ان کی اپ برنگنگ میں زیادہ سٹریس نہیں ہونا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے ماں کی کہ بچوں کو نظر انداز نہ ہوں بچے. موجودہ حالات میں ماؤں پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ پوڈ کاسٹ میں فرمایا آج کی مہمان محترمہ مسلم جان صاحبہ. مجھے امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ضرور لائک کر لیجیے اور اس کو شیئر کر لیجیے. آئندہ اسی پوڈ کاسٹ میں کسی اور شخصیت کو آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.